السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکیری ڈیزائر۔ دوستو، یہ کہانی ایسے انسان کی ہے جس کا پیٹ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے پیٹ پر کسی بھی چیز کے مارنے سے اس کو درد نہیں ہوتا تھا۔ یہ آدمی توپ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا گولہ خود پر فائر کرواتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوستو، اس کے پیچھے ایک عجیب کہانی ہے۔ اس آدمی کا نام فرینک اینسن رچرڈ تھا۔ یہ 20 فروری 1887 کو کینساس میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام رچرڈ جونز رچرڈ تھا۔ یہ آدمی امریکہ کی آرمی میں سولجر تھا۔ اس آدمی نے ورلڈ وار 1 بھی لڑی تھی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد فرینک کو اس بات کا احساس ہوا کہ جنگ کے دوران اس کو کافی چوٹیں لگیں، لیکن اس کے پیٹ پر لگی چوٹوں کا اس کو کوئی درد نہیں ہوا۔ فرینک یہ بات سوچ کر کافی حیران تھا۔ پھر ایک دن اس نے یہ بات اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کی۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ اس کے پیٹ پر زور سے پنچ مارے۔ جب اس کے دوست نے اس کو پنچ مارا تو فرینک کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کا دوست اس کو ساتھ لے کر امریکہ کے ایک مشہور باکسر کے پاس چلا گیا۔ اس باکسر کا نام جیس ویلارڈ تھا۔ اس باکسر کا ایک مشہور پنچ تھا جس سے یہ کسی کو بھی ایک بار ناک آؤٹ کر دیتا تھا۔ اس باکسر نے یہ پنچ 3 بار فرینک کے پیٹ پر مارا، مگر فرینک مسکراتا رہا اور جیس ویلارڈ نے اس کو کہا کہ تم جیت گئے۔ دوستو، اس آدمی نے اس چیز کو اسٹنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے آتے۔ یہ آدمی زمین پر لیٹ جاتا اور سب لوگوں سے کہتا کہ اس کے پیٹ پر جمپ کریں۔ لوگ ایک ایک کر کے اس کے پیٹ پر جمپ کرتے، مگر فرینک کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتا تھا اور لوگ اس کے پیٹ پر زور سے پنچ مارتے، مگر فرینک مسکراتا رہتا اور ایک ہی بات کرتا کہ مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا۔ پھر ایک دن اس کے دماغ میں ایسا عجیب سٹنٹ کرنے کا خیال آیا جو اتنا خطرناک تھا جس میں اس آدمی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ دوستو، اس آدمی نے توپ کے ساتھ ایک سٹنٹ کیا جس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ یہ آدمی توپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ توپ کا گولہ اس کے پیٹ پر فائر کرو۔ جب گولہ اس پر فائر کیا گیا تو یہ آدمی توپ کا گولہ لگنے سے دور جا کر گرا۔ لوگوں کو لگا کہ یہ آدمی زندہ نہیں بچے گا، لیکن دوستو، یہ آدمی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس گولے کو کینن بال کہتے ہیں اور اس کینن بال کا وزن 100 پاؤنڈ تھا۔ فرینک دن میں 2 بار اسی طرح توپ کے سامنے کھڑا ہو کر کینن بال اپنے پیٹ پر فائر کرواتا اور اسی وجہ سے یہ کینن بال رچرڈ کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گیا۔ دوستو، اس نے ایک سرکس جوائن کی اور اپنا یہ سٹنٹ پوری دنیا میں دکھایا اور اس کی وجہ سے اس نے بہت سارا پیسہ اور شہرت حاصل کی۔ فرینک لوگوں سے کہتا کہ ہتھوڑا اس کے پیٹ پر ماریں۔ لوگ ہتھوڑا اس کے پیٹ پر مارتے، مگر فرینک کو اس چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرینک پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس کے اس اسٹنٹ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے اور فرینک اپنا یہ اسٹنٹ لوگوں کے سامنے پرفارم کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 7 فروری 1969 کو فرینک کی کیلیفورنیا میں موت ہو گئی۔ آج اتنے سال گزر گئے، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ اس آدمی کے پیٹ میں ایسا کیا تھا کہ اتنے سخت اسٹنٹ کرنے کے بعد بھی اس آدمی کو پیٹ پر درد کیوں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ خیر دوستو، جو بھی ہو، فرینک حقیقی زندگی میں آئرن مین سے کم نہیں تھا، اور فرینک کو پیٹ پر درد کیوں محسوس نہیں ہوتا تھا، یہ بات آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔